میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے مگر میں آپ کو بتاؤں، مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، مسلمان ہونا تو بہت بڑی چیز ہے، پھر مسلمان ہونے سے بڑی چیز مومن ہونا ہے، اور پھر مومن میں بھی اللہ اکبر یعنی ایمان والا ہونا بھی پھر ایک اور اس کے آگے منزل ہے، عاشق رسول ہونا، اور پھر اس کے آگے کی منزل ہے کامل عاشق رسول ہونا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ ساری ڈگریاں ہیں، لیکن انسان کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اہل لغت نے بیان کیا، انسان بنا ہے انس سے، انسان بنا ہے انس سے، اور انس کا مطلب ہوتا ہے پیار کرنا، محبت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں لوگوں کے لیے محبت نہیں ہے، وہ انسان نہیں، وہ چلتا پھرتا انسان تو نظر آ رہا ہے، مگر وہ کتے سے، سور سے، جانوروں سے بھی وہ بدتر ہے، کیونکہ اس کے دل میں خود غرضی ہے، اس کے دل میں نفرتیں ہیں، اس کے دل میں عداوتیں ہیں، اس کے دل میں حسد ہے، اس کے دل میں بغض ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، وہ مفاد پرست ہے۔ اس لیے کہ آج کا انسان اللہ اکبر صورت کے اعتبار سے انسان ہے، کریم لگا کر کے چہرے چمکا رہا ہے، صابن سے منہ دھو کر کے چمڑی چمکا رہا ہے، فیس واش کا استعمال کر کے جو ہے اللہ اکبر انسان چہروں کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ او چہروں کے پجاریوں، اللہ کے نزدیک چہروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ جس کو دنیا دیکھتی ہے ان چہروں کو خوبصورت بنانے والوں، جس دل کو خدا کی رحمتیں دیکھتی ہے، جس دل پہ خدا کی نور کی تجلیات ہوتی ہے، جس دل پر خدا کی اللہ اکبر توجہات ہوتی ہے، اس دل کو ہم خوبصورت کب بنائیں گے؟ آئیے نفرتوں کے جو لوگ تقسیم کرنے والے ہیں، نفرتوں کو بانٹنے والے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی ایمان قرار نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ اللہ، اب آپ مجھے بتائیں، جو انسان ہوگا یعنی انسان انس سے مشتق ہے، اب اگر انس سے مشتق ہے تو محبت کرے گا، اور اگر انسان، توجہ کریں، انسان نسیان سے مشتق ہے تو بھول جائے گا۔ اب یہ انس مطلب محبت، نسیان مطلب بھولنا، دونوں میں کیا تعلق ہے؟ انسان انس سے مشتق ہے یعنی وہ محبت کرے گا، اور نسیان سے مشتق ہے مطلب جو اسے ستائے گا وہ اس کو بھول جائے گا۔ انسان ستانے والوں کو، دکھ دینے والوں کو بھولنے آیا ہے، نسیان ہے اس کو، ستانے والوں کو وہ یاد نہیں رکھتا، وہ تو محبت دینے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، شروعات کرتے ہیں مثال کے طور پہ جانوروں سے۔ جو انسان ہوگا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کا پابند، وہ جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مشہور روایت ہے، آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ آج مجھ پر جنت اور جہنم دونوں چیزیں پیش کی گئی حالت نماز میں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو تھوڑا غور فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حالت نماز میں مجھ پر جنت اور جہنم دونوں پیش کی گئی، میں نے جنت کی نعمتیں بھی دیکھی، جنت کی بہاریں بھی دیکھی، جنت کے اندر اجر و ثواب بھی دیکھا، اور جہنم کے اندر بھی دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، جہنم کے اندر میں نے ایک عورت کو دیکھا، اور وہ عورت جہنم میں اس سبب سے نظر آئی کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اور بلی کو باندھ کر کے رکھا تھا، اور بلی کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے نہ چھوڑتی تھی کہ وہ اپنی غذا خود تلاش کرے، اور نہ دیتی تھی کہ وہ خود کھائے، تو بلی بندے بندے مر گئی۔ وہ عورت بلی کو باندھ کر رکھ کر مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ آپ مجھے بتائیں، بلی پال کر اس کا خیال نہ کیا تو وہ عورت جہنم میں گئی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ، مجھے یہ بھی حکم ہے کہ آج میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کروں، حالانکہ مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ میری اپنی طبیعت میں یہ ہے کہ درس میں اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، لیکن بہرحال حکم ہے تو مجھے اس کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ بلی کو باندھ کر کے رکھا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، تو عبادتوں کے باوجود وہ عورت جہنم میں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے، جو بلی کو کھانا نہ دے، باندھ کے رکھے، اس پر وہ عورت جہنم میں گئی، نماز کے بعد، روزوں کے بعد، عبادت کے بعد۔ اب ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہوا کہ بعض گھروں سے یہ آواز آتی ہے کہ جہاں بہو کی چلتی ہے
وہ ساس کو کھانا نہیں دیتی، اور جہاں ساس کی چلتی ہے وہ بہو کو ستاتی، وہ کھانا نہیں دیتی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہو بھی کتنے دن زندہ رہے گی اور ساس بھی کتنے دن زندہ رہے گی؟ اگر بلی کو کھانا نہ دے تو نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہی ہے، تو وہ بہو کا کیا انجام ہوگا جو اپنی ساس کو کھانا نہیں دے رہی؟ پھر اس ساس کا کیا انجام ہوگا جو اپنی بہو کو کھانا نہیں دے رہی ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں، اسی مالیگاؤں میں، ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا بہت سی عورتوں کو ہمارے گھر میں ہماری ماں کے پاس، دادی کے پاس آتا روتے ہوئے دیکھ کر، بلکہ بعض بوڑھی عورتیں روزانہ میرے گھر آتی تھی اور وہ چھپکے سے چھپ چھپا کر کے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی۔ ہم اپنے بچپنے میں آتے جاتے تھے تو ہم حیران رہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے گھر کی خاتون ہے بڑھیا، یہ یہاں روز کیوں کھاتی ہے؟ تو پھر ماں سے پتا چلا، دادی سے پتا چلا کہ اس کی بہو اس کو کھانا نہیں دیتی، اس لیے محلے میں کسی کے یہاں چھپ چھپا کے کھانا کھاتی ہے۔ بعض حالت یہ ہے کہ بہو کے بہکانے پر بیٹا اپنی ماں کو مارتا ہے۔ یہ صورتحال ہے اپنے شہر کی، حالات بدلے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دین کے قریب ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کس دین کے قریب ہو رہے ہیں؟ دین صرف رسومات کا نام تو نہ تھا، دین صرف نماز روزے حج و زکوٰۃ کا نام تو نہ تھا، دین تو پورا دین ہے، دین پورا سسٹم ہے، دین پورا نظام حیات ہے، دین نظام رحمت ہے۔ اللہ اکبر! وہ کون سا دین ہے جس میں تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے اور ماں کو مارا بھی جا رہا ہے؟ وہ کون سا دین ہے جس میں رمضان شریف میں ہر سال عمرے بھی کیے جا رہے ہیں اور ماں کو بھوکا بھی رکھا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم، ایسی فکر کو آگ لگے، وہ تہجد منہ پہ مار دی جائے گی جو ماں کو ستانے کے بعد پڑھی گئی ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ اس کی پہچان یہ ہے، اگر اللہ راضی ہے تو نشانی یہ ہے، ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ وہ تہجد منہ پہ ماری جائے گی، وہ نمازیں منہ پہ ماری جائے گی جس سے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اگر کوئی تہجد پوری زندگی نہ پڑھے لیکن ماں باپ کو راضی کرے، انشاءاللہ تہجد سے بڑھ کر ہے، تہجد سے بڑھ کر ہے۔ لیکن افسوس، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلی کو نہ کھلایا تو عبادت کے بعد بھی جہنم ملی۔ کاش کہ ایک دوسرے کے حقوق لوگ سمجھتے، لوگ سچے مسلمان بنتے، سچے مومن بنتے، ایمان والے بنتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ تو ساس بہو کی بات ہو گئی۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، وہ آج اکثر جگہوں پر ایسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ میاں بیوی میں وہ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، اس لیے کہ آج کل سیریل آئیڈیل ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں ملک کی سیریل بڑی اچھی چل رہی ہے، گھریلو ہے، وہ فلاں ملک کی چل رہی ہے اور فلاں ملک کی۔ ہم کسی ملک کی بات نہیں کرتے، ہمارے لیے آئیڈیل صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کسی ہیرو کی گنجائش ہمارے یہاں نہیں، کسی اداکار کی نہیں، کسی اداکارہ کی نہیں۔ اور وہ جو سیریلیں چل رہی ہے جن کو بڑا چسکا لوگوں کو لگا ہوا ہے، جس کے لوگ بڑے دیوانے شیدائی ہے، مرد بھی عورتیں بھی ہے، کوئی دم نہیں ہے، بلکہ اس میں افیئر ہے، اس میں بے وفائی ہے، اس میں رشتوں کی نزاکتوں کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے کہ لکھنے والوں کو ہم خود جانتے ہیں، جنہوں نے لکھا ہے ان کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ لوگوں کے احساسات سے کھیلنا ہے، جذبات سے کھیلنا ہے۔ میاں بیوی میں تعلقات خوشگوار کیسے ہوں؟ نمبر 1، شوہر بیوی کو انسان سمجھے اور بیوی شوہر کو انسان سمجھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سب سے تعلقات اچھے بنا کے رکھنا ہے تو انسان سوچے کہ میں انسانوں سے تعلقات بنا رہا ہوں۔ انسان ہے یہ، بھائی کو انسان سمجھو، بیوی کو انسان سمجھو، بچوں کو انسان سمجھو۔ آپ کہیں گے انسان سمجھنے کیا مطلب؟ میں نے کہا جس کو انسان سمجھو گے اس کے بارے میں یہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ جو انسان ہوتا ہے غلطی اسی سے ہوتی ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ غلطی اس نے کیوں کی، انسان تھا تو اسی لیے غلطی کی۔ غلطی جو انسان نہیں ہے اس سے نہیں ہوگی، یعنی جو فرشتہ ہے۔ تو آپ کیا کائنات ملکوتیت کی کائنات میں جی رہے ہیں یا بشریت کی کائنات میں جی رہے ہیں؟ جب آپ کائنات بشریت میں جی رہے ہیں تو گویا کہ ہر بندہ
آپ کو غلطی کرنے والا نظر آئے گا. اب اس میں نبھا کیسے کریں؟ بس ایک تصور کے ساتھ، اللہ تو اچھا ہے اور تیرے بنائے ہوئے بندے اچھے ہیں. کتنا خوبصورت تصور ہے یہ. اللہ تو اچھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہی ہے محبت کا فلسفہ. مثال کے طور پہ آپ کو اگر امین القادری سے محبت ہے تو کسی دن میں بیمار ہو کر بھی تقریر کرتا ہوں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی تقریر کی، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکا جو مجھے کہنا تھا. ٹھیک، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں آپ تو اچھا ہی بولیں گے، سید صاحب نے اچھا بولا، حضرت نے اچھا بولا. ٹھیک، کچھ لوگ اور پیار کریں گے تو کہیں گے امین القادری نے اچھا بولا. خیر، سب کا اپنا اپنا مزاج ہے. آپ کو میری بات اچھی کیوں لگی؟ کیونکہ آپ کو مجھ سے پیار ہے. اچھا، کسی تقریر میں میں ڈانٹ گیا پھر بھی آپ نے کہا اچھا بولا. کسی تقریر میں معیار سے ہٹ کر گفتگو کر گیا پھر بھی آپ کہیں گے کہ اچھا بولا. وجہ مجھ سے پیار ہے تو میری ہر چیز اچھی لگتی ہے. تو اللہ کی کائنات میں آپ کو لوگ برے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے؟ اللہ کی کائنات میں لوگ آپ کو برے کیوں لگتے ہیں؟ ارے آپ کا بچہ آپ کو پیارا ہے، اس نے ٹیڑھی ترچھی ڈرائنگ بنائی، آپ کہتے ہو کیا بنایا میرے بیٹے نے؟ اس نے تقریر میں غلطیاں کی، الٹ پلٹی کھائی، پیار ہے بیٹے سے، کہا اچھا کیا. کوئی چیز بنائی اچھی بنائی. کیوں؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز بنائی بھی اچھی لگتی ہے. بیوی نے ایک دن سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا، پوچھا کیسا ہے جی؟ تو کہا بہت شاندار. وجہ پیار جو ہے، پیار جس سے ہو اس کی کوئی چیز بری نہیں لگتی، اور جس سے پیار نہ ہو اس کی ہر چیز بری لگتی ہے. اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں خدا کی کائنات تمہیں بری کیوں لگتی ہے؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے دل میں جو پیار ہونا چاہیے وہ پیار نہیں ہے. ورنہ خدا کی قسم جس کے دل میں اللہ کے لیے پیار ہوگا وہ کہے گا اللہ تو بھی اچھا ہے، تیری بنائی ہوئی کائنات بھی اچھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ تو اللہ ہی کی محبت میں ناکام ہے. آپ اگر لوگوں سے لڑ رہے ہیں تو کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹے کا بنایا ہوا گھروندہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو آپ توڑتے نہیں، اس سے آپ بولے بیٹے کے ہاتھ کے گھروندے سے آپ کو اتنا پیار ہے. یہ اللہ نے جن کو اپنے دست قدرت سے ہاتھوں سے بنایا، ان قوم سے کیوں لڑتے؟ یہ لڑنے کے لیے ہے، یہ لڑنے کے لیے. خدا جس سے پیار کرے وہ لڑنے کے لیے، رسول اللہ جس سے پیار کرے وہ لڑنے کے لیے. کوئی بیوی سے لڑنے سے پہلے سوچے نا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. کوئی بھائی سے لڑنے سے پہلے سوچے نا یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. کوئی بیٹے سے لڑنے سے پہلے سوچے. یہ صوفیہ کا فلسفہ ہے. یہ میں تصوف بیان کروں آپ کے سامنے، صوفیہ کا فلسفہ. اسی لیے صوفیہ کسی سے لڑتے نہیں تھے. لوگ صوفیہ سے لڑنے آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بندوں سے لڑتے، ہم نے ہتھیار ڈال دی، ہم اس لیے ہار گئے کہ ہمیں آخرت جیتنا ہے. ہم اس لیے ہار گئے کہ ہمیں آخرت جیتنا ہے، ہمیں آپ سے نہیں لڑنا. کیوں؟ محبوب کے محبوب سے لڑا نہیں جاتا. ہائے ہائے. صوفیہ کا فلسفہ کیا ہے؟ محبوب کے محبوب سے لڑا نہیں جاتا. تو آپ کہا کہ یہ محبوب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. سبحان اللہ. اللہ ان سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. 70 پر بھی میں نہیں رکتا، کروڑوں کہتا ہوں. آپ کہیں گے وہ کیسے کہتا ہے امین القادری؟ میں نے کہا جیسے اس کی ستاری کی حد نہیں، غفاری کی حد نہیں، جباری کی حد نہیں، قہاری کی حد نہیں، ویسے اس کی صفت محبت کی بھی کوئی حد نہیں. تو یہاں 70 کروڑوں کا ذکر ہی نہیں. کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا. تو اللہ میرا محبوب ہے، آپ میرے اللہ کے محبوب ہے، تو محبوب کے محبوب سے جھگڑا کیسے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر محبوب کے محبوب سے لڑائی ہو جائے تو پھر لڑائی کہاں پہنچتی ہے؟ کہاں پہنچتی ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے. بہت تسبیح مسلح لے کے پھر رہے ہو اور انسانوں سے نفرتیں کرتے ہو، بیوی کو مار پیٹ کرتے ہو، اماں کو گھر سے نکالتے ہو، بھائیوں کے حصے نہیں دیتے، بہنوں کے حصے نہیں دیتے، ان پہ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو. نہیں، آپ کہیں گے امین القادری تسبیح مسلح کا مذاق اڑاتے. میں نے کہا پوری زندگی تسبیح مسلح کی تبلیغ کرتے گزر رہی، لیکن میرے نزدیک تسبیح مسلح وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. میرے نزدیک تو تسبیح مسلح وہ ہے جو میرے غوث نے کیا، جو میرے خواجہ نے کیا، جو میرے صابر نے کیا، جو میرے مخدوم نے کیا، جو میرے داتا نے کیا، جو میرے مرشد شاہ برکت اللہ عشقی پیمی نے کیا. سبحان اللہ. 14ویں صدی میں میرے امام اہل سنت نے. اس فلسفے کو ڈاکٹر یوں بیان کرتے ہیں، کیوں پیدا ہوا انسان؟ تو کہا عبادت کے لیے. وہ عبادت کون سی؟ تو اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے. کون سی عبادت ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں.
آپ کو ہمیں درد دل کے لیے پیدا کیا. تسبیح مصلی اپنی جگہ ہے, میں کبھی اس کا مذاق اڑا بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے. لیکن آئیے بات دور گئی. کیا عرض کر رہے تھے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو شوہر کے ساتھ, یا ہمیں کسی کے ساتھ ایک ذہن بنا لو, ہم جس کے بھی ساتھ رہتے وہ کیا ہے, بولیں ہیں, اور جو انسان ہوگا غلطی خطا بشر کے لیے ہے, بشر خطا کے لیے. اب آپ سوچیں نہیں, میری بات کا انکار نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اللہ کا تو بندہ ہو کر ہزاروں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے, پھر بھی اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہوتا, تجھے مہلت دیتا ہے. اگر کوئی تیری نافرمانی کرے تو فوراً پہلے اس دن پہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کوئی بھائی, یہاں بھائی سے مراد سگا بھائی صرف نہیں ہے, فرمایا یعنی تمہارا کوئی مسلمان بھائی, اگر تمہارا کوئی بھائی ایک دن میں 100 بار غلطی کرے, دیکھو یہ اسلام ہے, ایک دن میں 100 بار غلطی کرے, اس کو 100 بار معاف کرو. ایک دن میں کتنی بار؟ یہاں تو شادی کا رکا لیٹ پہنچے گا تو شادی میں آئیں گے ہی نہیں. مجھے اتنی لیٹ رکا کیوں ملا, حالانکہ ملا تو ایک دن پہلے نا. حالانکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آقا رستے سے جا رہے ہوتے, مدینے کی بچیاں ہاتھ پکڑ کے کہتی آقا ہمارے گھر چلیے نا, اگر حضور کو بھوک لگی ہوتی تو حضور چل دیتے. اور یہاں کیا ہے, رکا مجھے لیٹ کیوں ملا, یعنی فرعون بنے ہوئے ہیں, اتنا گھمنڈ ہے کہ نمرود سے کم نہیں ہے. یہ حال ہے. آپ کہیں گے کہ یہ بہت سخت جملے ہیں, اصل میں قادری ہوں. میرے مرشد غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو ذرا سخت بولتے, کیونکہ قوم جب بے حس ہو جائے تو پھر تھوڑا سا آواز اور ذرا سا جو ہے وہ اسپیڈ تیز کرنی پڑتی. جب لوگ نرم ہونا تو پھر بات اچھی بھی اچھی لگتی ہے. غافل قوم کو پھر بیدار کرنے کے لیے بانگے دے رہی ہونا چاہیے, ایک گھنٹی ایسی ہو. ناظرین اکرام, اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.